سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا، اور وہ پروردگار عالم کی جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم جب شکم مادر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی پروردگار عالم کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں بھی رب ذوالجلال کی نعمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جب قبر کی تنہائی میں جب کوئی ہمیں دیکھنے والا، کوئی ہماری خبر کرنے لینے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہم پروردگار عالم کی رحمت کے زیر سایہ ہوتے ہیں. بس وہ پروردگار عالم ہے جو ہر لمحہ اپنی مخلوق سے باخبر ہے. اور پروردگار عالم کے شکر سے ابتدا کرتے ہیں کہ معبود تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی کہ اپنے رب کو پہچانو. بس جس نے رب کو پہچان لیا اس نے اس کے حبیب کو پہچان لیا، اور جس نے اس کے حبیب کو پہچان لیا اس نے آل رسول کو پہچان لیا. تو شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے آل محمد کے دامن سے متمسک کیا، اور انہوں نے سکھایا کہ خدا کو پکارتے کیسے ہیں. بس میں جس کی ابتدا میں آج بھی دعائے کمیل کے جملے سے کروں گی. اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات ہمیں دعائے کمیل میں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب رب ذوالجلال سے مانگو تو اس کی صفات کا واسطہ دو، اس رب ذوالجلال کی رحمت کا واسطہ دو، اس رب ذوالجلال کو اس کی قوت کا واسطہ دو، اس کی جبروت کا واسطہ دو، اس کی عزت کا واسطہ دو. اور آج پانچواں جملہ جو مولا کائنات نے دعائے کمیل میں بیان کیا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال سے مانگو تو کہو فَبِعِزَّتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعَظْمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ بار اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ، ملأت کل شیء کہ جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے. تو اتنا باعظمت ہے کہ ہر جگہ تیری عظمت نظر آتی ہے، تو نے اس کائنات کو اپنی عظمت سے پر کر دیا ہے. عظمت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں عظمت؟ جب میں اور آپ دنیا میں کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں بڑا عظیم انجینئر ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے بڑی بڑی عمارتیں ڈیزائن کی ہیں، یہ ڈاکٹر بڑا عظیم ہے، اسے بڑے اہم آپریشنز کیے جو ناممکن تھے، یہ لیڈر بڑا عظیم ہے، جس نے اپنی قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہم جب کسی شخص کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی خدمات، اس کے کارنامے ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. خدائے رب ذوالجلال وہ ہے جو خود قرآن میں اپنے لیے کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں خدائے عظیم ہوں. تو خدا کی عظمت کو کیسے پہچانیں؟ یہ کائنات خدا کی عظمت کا نشان ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کی حدوں کو نہیں جانتے کہ خدا نے کائنات جس طرح خلق کی ہے، زمین و آسمان کے مابین کیا کچھ ہے، اور اس کائنات کی حد کہاں سے کہاں تک ہے میں اور آپ نہیں جانتے.
اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 12,000 جہان خلق کیے ہیں اور ہر جہان 7 آسمانوں زمینوں سے بڑا ہے اور ایک جہان کے رہنے والے دوسرے جہان کے رہنے والوں سے بے خبر ہیں, نہیں جانتے ایک دوسرے کو. ہم فقط ایک دنیا کو نہیں سمجھ سکے. اس دنیا میں کیا کیا ہے آج تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے, ہم اس دنیا کی پوری زمین و آسمان کے درمیان کیا نہیں پہچان سکے. کوشش ہے, علم حاصل کر رہے ہیں, مگر ہم اس کی کائنات کے رمز کو, اس کے راز کو نہیں جان سکے. فقط ایک دنیا, نہ کہ اس پوری کائنات میں کتنے پلانٹ ہیں, کتنے سٹارز ہیں, اس پوری گیلیکسی میں کیا کچھ ہے, ابھی تک تو بہت کچھ ہے جو نہیں معلوم. اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے 12,000 جہان خلق کیے ہیں. ہر جہان 7 آسمانوں زمینوں سے بڑا ہے اور ایک جہان کے رہنے والے دوسرے جہان کے رہنے والوں کو نہیں جانتے. تو بس اس خدا کی عظمت کو کیسے پہچانا جائے؟ اتنا عظیم ہے خدا, مگر اس خدائے عظیم کا کمال یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم قرآن پاک میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم پکارو میں تمہاری صدا کو سنتا ہوں, جواب دوں گا. اب ذرا سوچئے, یہ پوری کائنات جس کی حدوں کو ہم نہیں جانتے, اس کائنات میں زمین, اور زمین کے بھی کس ملک کے, کس بر اعظم کے, کس ملک کے, کس شہر کے, کس گلی کے, کس کونے میں ہم ہیں. نہیں, ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ایک ڈاٹ کی طرح بھی نہیں ہوگی, اس نقطے سے بھی کم ہے ہماری حیثیت اس پوری کائنات میں. مگر اس خدائے عظیم کا کمال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کہیں بھی کسی بھی مقام پہ, حتیٰ کہ اگر سمندر کی تہ سے بھی مجھے پکارو, زمین کی تہ سے بھی مجھے پکارو, قبر کی تنہائی سے بھی مجھے پکارو, تو میں جواب دینے والا ہوں. اتنا عظیم ہے وہ رب ذوالجلال. بلکہ ایک عجیب روایت جو میں نے پڑھی میزان الحکمہ کی 3ری جلد میں خیال میں پچھلے سال شاید آپ کے سامنے بیان بھی کی ہو. میزان الحکمہ کی 3ری جلد میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی انسان اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے, اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے, تو چھٹے امام کہتے ہیں جب تک پروردگار عالم اپنے بندے کو یاد کر کے اسے اپنے ذکر کی توفیق نہ دے تو وہ خدا کو یاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. وہ خدائے عظیم ہے. سبحان اللہ. جب تک خدا ہمیں یاد کر کے اپنے ذکر کی توفیق ہمیں نہ دے, ہم اسے اس کا ذکر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. وہ خدائے عظیم ہے. تو کتنا بڑا خدا ہے, کتنا عظیم ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو, ہم بندہ ناچیز کو پہلے خدا ہمیں یاد کرتا ہے تو ہمیں ذکر کی توفیق ملتی ہے. تو بس میرا دل چاہا, میرے ذہن میں خیال ہی آیا کہ اکثر لوگ جب نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی ہوتے, ان سے کہا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, تو جواب مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہم جانے, ہمارا خدا جانے. خدا ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے, یہ ہمارا خدا کا معاملہ ہے. یہ چھٹے امام کی حدیث ان کے لیے بد نصیب ہے وہ کہ جسے خدا اس کے حال پہ چھوڑ دے. یہ تو کرم ہے اس کا کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم فرش اعضاء پہ آ کے خدا عبادت کر رہے ہیں, تو یہ تو کرم ہے کہ اس نے ہمیں یاد کیا تو ہمیں یہ ذکر کی توفیق ملی. اور اگر خدا بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, اس لیے ائمہ معصومین ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے, 4 معصومین آپ سب کی صحیفے اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہر معصوم کی دعا یہ تھی بارالہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا, تیری نگاہ کرم, تیری نظر عافیت ہم پر رہے. تو آپ سوچیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بے نمازی, مگر اللہ کا شکر ہے ہر نعمت ہمارے پاس ہے, نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ لوگ سمجھتے ہیں جو پریشان ہے وہی گنہگار ہے. تو یہ حدیث چھٹے امام کی ایک آئینہ ہے ان کے لیے کہ اگر خدا بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو خدا کا کرم ہے کہ وہ یاد کر لے تو ہمیں ذکر کی توفیق مل جاتی ہے. تو بس شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمیں یاد کیا کہ فرش اعضاء پہ ہمیں ذکر پروردگار کرنے کی توفیق ملی. اور اتنا عظیم خدا جو کوئی بھی زمین پر اس کی مخلوقات میں اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دے, اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھے, تو خدا اپنے اس بندے کو عظیم بنا دیتا ہے. اور کیسے بنا دیتا ہے؟ روایات میں ملتا ہے, کتاب بکھرے موتی میں بھی یہ روایت ہے, اور کتاب خدا شناسی کے راستے اس میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد نبی نے اللہ سے سوال کیا, بارالہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو زندگی ہے نا, اس زندگی کے بعد تو موت ہے, اس زندگی کے بعد تو موت نہیں ہے. یہاں 70-80 سال جیے, وہاں تو ہمیشہ کی زندگی جینی ہے. تو پوچھا نبی نے کہ وہاں پہ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم شہر سے باہر کل چلے جانا صبح کے وقت, اور جب شہر سے باہر نکلو گے تو جس پہلے شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی وہی جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. حضرت داؤد نکلے شہر سے باہر, صبح کا وقت ہے, نماز کے بعد شہر سے باہر نکلے ہیں, اور جب شہر سے باہر نکلے تو جو پہلا شخص ملا وہ ایک ضعیف, کمزور
اور اپنے کندھوں پر لکڑی کا گٹھا اٹھا کے، لکڑیاں اسے جنگل سے کاٹی تھی اور وہ گٹھا اٹھا کے لے کر آ کے اب شہر میں آ رہا تھا کہ لکڑیاں بیچوں گا. اب جناب داؤد نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام متی ہے. اب جناب داؤد صرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ میرے جنت میں میرا پڑوسی ہے اور بظاہر بہت غریب سا، بہت ضعیف سا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہا. اب حضرت داؤد دیکھتے جا رہے ہیں کر کیا رہا ہے. وہ شہر میں آیا، اس نے لکڑیوں کا وہ گٹھا بیچا، جو پیسے ملے اس سے گندم خریدی اور پھر شہر کے باہر اپنے گھر کی طرف جانے لگا. ایک مرتبہ حضرت داؤد نے کہا کیا تو مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. حضرت داؤد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا عمل ہے جو اللہ اس کو نبی کا پڑوسی بنا رہا ہے جنت میں. اب حضرت داؤد ساتھ ساتھ اس کے گھر پہ آئے. جناب داؤد نے دیکھا کہ اس نے گندم کو پیسا، آٹا بنایا، اس نے روٹیاں بنائیں اور بنا کے دسترخوان رکھا اور جناب داؤد کو بلایا کہ آئیے کھانا کھائیے. اور جناب داؤد بہت دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کھانا کھاتا ہے، جب ہر لقمہ توڑتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب لقمہ نگلتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. اور جب کھانا کھا چکا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا بار الہ، یہ تو ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، جو لکڑیاں میں نے کاٹی وہ تو نے ہی اس درخت کو تخلیق کیا تھا، پھر تو نے اس درخت کی لکڑیوں کو سکھا دیا کہ اور پھر میرے بازوؤں میں طاقت دی کہ میں اس کو کاٹ سکوں. پھر جب میں لکڑیوں گٹھا لے کے شہر میں گیا تو نے گاہک کو میرے پاس بھیجا کہ میں اس کو فروخت کر سکوں. اور پھر خدایا جو گندم خریدی وہ بھی تیری ہی اگائی ہوئی ہے. پھر خدایا میں گندم کو لے کے آیا، وہ تیرا ہی کرم ہے کہ میرے بازوؤں میں طاقت تھی کہ میں نے اس گندم کو پیسا اور آٹا بنایا. خدایا لقمہ جو کھائے، کھانے کی صلاحیت، جسم کی نعمت جو میں فائدہ اٹھایا، یہ جسم بھی تیرا عطا کردہ، یہ صلاحیت بھی کھانے کی تیری عطا کردہ. معبود میرا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، سب کچھ تو نے کیا. اور روتا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ جناب داؤد کہتے ہیں یہ خدائے عظیم کی عظمت کو جانتا ہے اور اتنا اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کی نعمت کی قدردانی کر رہا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ بہشت میں پروردگار عالم نے اس کو اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ نبی کا پڑوس عطا کر دیا. صلوات پڑھی بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس جو پروردگار عالم خداوند عظیم، وہ جو وہو العلی العظیم ہے، جو اس کی عظمت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اور خدا کی عظمت کے سامنے جھک جائے، پروردگار عالم اس بندے کو، اس مخلوق کو عظمت عطا کر دیتا ہے. بس اس کائنات میں ایک ایسی ہستی کہ جس کو خدا عظیم کہے. ایک تو پروردگار عالم خود وہو العلی العظیم، قرآن کی آیت، اور اس پورے کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے لیے خدائے عظیم اس کو عظیم کہہ رہا ہے. اور کب کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں 29ویں سپارے میں سورہ قلم، اور سورہ قلم کی تیسری آیت ہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب تم اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو. تو وہ رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کی ایک خوبی کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ خوبی عظیم درجے پر ہے، تم اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہو. رسول خدا بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم رسول اسلام کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے عظیم کا لفظ استعمال کیا کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. تو جس نبی کی ایک صفت کے لیے خدا کہہ دے عظیم، تو وہ نبی مکمل، اس کی ذات مبارک خود کتنی عظمت کے مرتبے پر ہوگی. اور واقعاً ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے پوری کائنات میں فقط ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کو معراج عطا کی. صلی علی محمد و آل محمد. معراج وہ معجزہ ہے، وہ اعزاز ہے، وہ شرف ہے جو خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا اور بتایا میرا حبیب یہ اس منزل پر ہے کہ تمام 1,24,000 انبیاء میں ان سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ قرب عطا کیا. اور میری آپ کی گفتگو سورہ بقرہ کی آیت کے ذیل میں ہو رہی ہے، عقیدہ عمل کے عنوان سے، کہ خدا اور خدا کے حبیب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں محفوظ کر دی. اور میں اور آپ خدا کے ان تحفوں کو گن رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مانگا تھا، خدا نے کہا تھا میرے حبیب مانگو، آج تم جو مانگو گے میں دوں گا. تو رسول نے مانگا تو اپنی امت کے لیے مانگا، میرے اور آپ کے لیے مانگا، اور یہ کہہ کے مانگا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ولا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور عجب غضب کی آیتیں ہیں، عجب خدا کے کرم ہے، عرش الہی پہ لکھی ہوئی آیتیں
کہ جو مومن اس کو پڑھ لے وہ خدا کے حصار میں آ جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو جب رسول نے مانگا تھا کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو گزشتہ امتوں پہ ڈالا، یا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم پہ رحم کرنا، واعف عنا، ہمیں اپنے سایہ عافیت میں رکھنا، اور ہمیشہ مومنوں کو عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کیونکہ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے جناب رسالت مآب سے پوچھا تھا کہ شب قدر وہ رات ہے کہ آپ چاہے تقدیر سے جو چاہے لکھوا لیں، جو چاہے مٹوا لیں۔ شب قدر، آپ سوچیے خدا کتنا ارحم الراحمین ہے کہ شب قدر جیسی رات دے کے کہا کہ اب تم جو چاہتے ہو لکھوا لو۔ آج میں اپنے عرش کو کھول کے، در کھول کے بیٹھا ہوں کہ شب قدر کی رات ہے، تقدیر بدلنے والی رات ہے، جو چاہو لکھوا لو، جو چاہو مٹوا لو۔ تو اس رات میں جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مانگے اس رات میں، ایسی کون سی بہت موسٹ امپورٹنٹ دعا ہو جو ہم مانگے، کہا عافیت مانگا کرو، خدا اپنے سائے عافیت میں رکھے، خدا بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت میں۔ تو رسول نے اپنی امت کے لیے معراج کی منزل پہ یہی مانگا، واعف عنا، خدا ہمیں عافیت عطا کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر دے۔ تو جب مانگا تھا تو خدا نے کس طرح سے عطا کیا، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ 2 مجالس میں 25 تحفوں میں سے وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، آج مزید 5 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 11واں تحفہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دیا وہ یہ دیا، کل میں نے بیان کیا تھا کہ اگر بھول سے کوئی خطا ہو جائے، بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ معافی ہے۔ اب اگر جان بوجھ کے بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے مگر حالت مجبوری میں اگر کوئی گناہ ہے تو کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں کہتا ہوں کہ میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اب مردار کھانا حرام ہے، کوئی ایسے مقام پر دنیا کے ہو کہ جہاں بھوک سے مر رہا ہو، اس کے بچے مر رہے ہیں اور کوئی حلال غذا نہیں مل رہی ہے، اب جان بچانا واجب ہے، تو فقط اتنے لقمے کی جان بچ سکے مردار جائز ہو جاتا ہے۔ یا اس دور میں دیکھیے اگر خاتون کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، بریسٹ کینسر ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ اسے خاتون سے علاج کروانا ہے، مگر اب جس مرض میں وہ مبتلا ہے اس کے لیے کوئی، اس کے شہر میں کوئی ایسی لیڈی اسپیشلسٹ نہیں ہے اس مرض کی کہ جو اس کا علاج کر سکے، بہت تلاش کی نہیں ہے، فرض کوئی ایسے علاقے میں، الحمدللہ ہمارے شہر میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی دنیا کسی ایسے علاقے میں، کیونکہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، جب وہ تحفے دے رہا ہے رسول رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو خدا اپنی عالمین کی مخلوق کو دے کے اب تحفے دے رہا ہے۔ کہا کہ اب جیسے اگر مجبوری میں گناہ کیا کہ اب علاج کروانا ہے، خاتون سے مرض ایسا ہے مگر نہیں مل رہا کوئی، تو اب مرد ڈاکٹر سے علاج کروایا، نامحرم ہے مگر مجبوری کی حالت میں یہ گناہ معاف ہے، گناہ تو ہوا، نامحرم کو حصہ دکھانا پڑا پرائیویٹ پارٹس، مگر تو بس کہا کہ تمہاری صدقے میں میرے حبیب 11واں تحفہ یہ دے رہا ہوں، اگر مجبوری میں گناہ کرنا پڑا تو وہ معاف ہے۔ کہا 12واں تحفہ یہ ہے، اور عجب خدا کی شان ہے کہ دیکھیے کس حد تک وہ ہمیں جانتا ہے۔ کہا اگر اس لمحے جب عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اٹھایا اس نے، ایک مثال ایک پیش کر رہی ہوں، فرض کر لیجئے ہاتھ میں چھری ہے، اب چھری سے چاہیں تو سبزی کاٹ لیں، چاہیں تو کسی کا گلا کاٹ لیں، کام تو دونوں ہو جاتے ہیں نا، اس سے تو ہمارے استعمال پر ہے۔ اب نابالغ بچہ ہے، استری تھی یا چھری تھی، اس طرح سے پھینکی کسی کو لگی اور وہ مر گیا، اور عقل اس کی چھوٹا ہے، عقل اس کی مکمل نہیں ہے، تو کہا کہ جس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی اس وقت اگر گناہ ہو جائے معاف ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں انسان کوئی ایسا عمل ہو گیا، کسی کو نقصان پہنچ گیا، گناہ ہو گیا، کہا کہ جس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی اس وقت اگر گناہ ہو جائے تو معاف ہے۔ یہ آسانیاں ہیں، یہ رحمت ہے خدا کی۔ اس کے بعد کہا 13واں تحفہ، گزشتہ امتوں میں یہ تھا، اچھا گزشتہ امتوں میں یہ معافی نہیں تھی کہ اگر عقل کام نہیں کر رہی، گناہ ہو گیا تو چھوڑ دیا، یا اگر مجبوری میں گناہ کرنا، نہیں گناہ کر دیا تو اس کا کفارہ دینا ہے، اب تمہیں بھگتنا ہے، اس کا سزا بھگتنی ہے، مگر اس امت پہ یہ رحمت کر دی، رحمت للعالمین کے صدقے میں، کہ تمہارے لیے وہ بوجھ نہیں رکھا جو گزشتہ امتوں نے اٹھایا تھا۔ گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ اب 13واں تحفہ، گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا اگر کسی سے گناہ ہو جائے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ جاتا تھا وہ گناہ، اب وہ رسوائی اس کا مقدر ہے، نفس نے غلبہ پایا، شیطان نے اس کو گمراہ کیا، گناہ ہو گیا، مگر جب ہو گیا اب گھر سے باہر نکلا تو گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر ان سے گناہ بھی ہو گیا تو ان کے دروازے پہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، رسوائی کا عذاب نہیں دوں گا۔ 14واں تحفہ تیری امت کو یہ دے رہا ہوں، گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کی پیشانی پہ داغ آ جاتا تھا، اب وہ گھر سے باہر نکلا، شہر میں گیا، لوگوں نے اس کے چہرے سے پہچان لیا یہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا، اس کی پیشانی پہ داغ ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر لے گا
شیطان نے گمراہ کر دیا, نفس نے گمراہ کر دیا, اگر گناہ ہو بھی گیا تو کم از کم اس کی پیشانی پہ داغ نہیں آئے گا کہ وہ رسوا ہو. ہاں یہ داغ آتا ہے اس امت محمدی میں. کہاں آتا ہے یہ داغ؟ قلب کے اوپر. کیونکہ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ داغ نمودار ہوتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے, اور اگر توبہ نہ کرے, مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا رہے, تو دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے, وہ شقی القلب ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر ہدایت اثر نہیں کرتی. تو یہ داغ اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچایا, پیشانی پر نہیں آتا, مگر کیونکہ گناہ کیا ہے, روح نجس ہو گئی ہے, تو لہٰذا یہ داغ تمہارے قلب پہ آ جائے گا. اور 15واں تحفہ جو خدا نے دیا, اور اتنا عظیم تحفہ ہے, واقعاً سر سجدے میں جھک جاتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے جب گزشتہ امتوں میں گناہ ہوتا تھا تو کرامان کاتبین کو یہ حکم ہوتا تھا, ان فرشتوں کو جو نام لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو, کہ ادھر گناہ ہوا ادھر ان کے گناہ میں جو نامہ اعمال میں گناہ کو درج کر لو. مگر میرے حبیب تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اگر ان سے گناہ ہو بھی گیا تو کرامان کاتبین کو میرا حکم یہ ہے کہ 7 گھنٹے تک یہ گناہ مت لکھنا. اگر 7 گھنٹے کے دوران یہ اپنے گناہ پہ پشیمان ہو کے صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف, نامہ اعمال گندہ نہیں ہونے پایا. یہ 7 گھنٹے کی مہلت, اس لیے معصوم کہتے ہیں نا بدنصیب ہے وہ مومن جو گناہ کر کے پھر تو فوراً توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. بدبخت ہے وہ مومن کہ خدا 7 گھنٹے کی مہلت دے رہا. اور ابھی آگے اس کا مزید خدا نے کیا دیا وہ آگے انشاءاللہ آگے جب مزید تحفے بیان کروں تو بیان کروں گی کہ خدا اتنا ارحم الراحمین ہے کہ کہا اگر گناہ ہو بھی گیا, ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم کیا کریں, ہم کرنا نہیں چاہتے, بس نفس گمراہ کر دیتا ہے, بس شیطان ورغلا دیتا ہے. تو کہا اگر ایسا ہو گیا نا تو تمہارے نبی کے صدقے میں تحفہ دے رہا ہوں, 7 گھنٹے تک یہ گناہ لکھا نہیں جا رہا, اور اگر تم صدقے دل سے توبہ کر لو گے تو یہ گناہ معاف ہو گیا, اب نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا. تو بس سفر معراج نے بتایا کہ اللہ کی رحمت للعالمین کے صدقے میں تمہیں بھی مل رہی ہے. بس جس نبی کو کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اپنے عقیدوں کو درست کر لو. معراج کا پیغام یہی ہے, اپنے عقیدوں کو درست کر لو, اس رحمت للعالمین کے صدقے میں اس کا اتباع کرو, اس کی آل کا اتباع کرو, بس جنت اور بہشت تمہاری منتظر ہے. اور واقعاً آج ایک سفر معراج کا ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کروں. ایک شخص جس کا نام تھا نافع, حیات القلوب کی 2 جلد سے روایت پڑھ رہی ہوں. وہ شخص نافع آیا ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آگے کہتا ہے فرزند رسول ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوائے وارث قرآن کے, آل رسول کے اور کوئی بتا نہیں سکتا. کیا مسئلہ ہے پوچھو. کہا یہ بتائیے جناب عیسیٰ میں اور رسول اللہ کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہے, کتنا فاصلہ تھا؟ 5ویں امام کہتے ہیں 500 سال کا. حضرت عیسیٰ کے بعد 500 سال بعد میرے رسالت امام مبعوث ہوئے. کہا فرزند رسول قرآن کی ایک آیت میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا 25واں سپارہ ہے اور 25ویں سپارے میں سورہ زخرف ہے, اس کی آیت نمبر 45. کہا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَسَأَلَا مَنْ أَرْسَلْنَا, پوچھو ان سے میرے حبیب جنہیں میں نے بھیجا, من قبل کا من رسولنا, تم سے قبل جو میں نے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھو. کیا پوچھیں؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, ان سے پوچھو کیا خدائے رحمان کے علاوہ بھی میں نے کسی کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ اب وہ شخص پوچھ رہا ہے فرزند رسول جب رسول میں اور گزشتہ انبیاء میں 500 سال کا فاصلہ ہے تو رسول نے کیسے پوچھا, خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہے قرآن پہ غور و فکر, اور اسی لیے خدا نے بار بار قرآن میں کہا قرآن فقط پڑھ لینے کا رٹ لینے کا نام نہیں ہے, قرآن پہ غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کرو؟ جب غور و فکر کرو گے تو محسوس کرو گے کوئی چاہیے سمجھانے والا, چاہیے وارث قرآن. آؤ گے آل محمد کے در پہ اور آل محمد کے در پہ آ جاؤ گے تو خدا کو فائدہ نہیں ہے, تم صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہو جاؤ گے, اور جب صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہو جاؤ گے تو یہی راستہ تمہیں بہشت تک پہنچا دے گا. تو اب وہ سوال پوچھ رہا ہے 5ویں امام امام بتائیے جب 500 سال کا فاصلہ ہے, جب ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں اس دنیا میں,
تو پھر یہ سوال کیسے پوچھیں گے رسول؟ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں یہ معراج کا منظر ہے. جب پروردگار عالم نے معراج پر بلایا تھا تو یہ منظر بھی پیش آیا تھا کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا, اور جب تمام انبیاء کی ارواح جمع ہو گئیں تو جبرائیل کو حکم دیا اذان و اقامت دو. جبرائیل نے عرش پہ اذان و اقامت دی, اور اس کے بعد جناب رسالت مآب نے تمام انبیاء پیچھے جناب رسالت مآب نماز پڑھا رہے, اور جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا, میرے حبیب پوچھو ان سے کہ کیا میں نے خدائے واحد کے علاوہ بھی, خدائے رحمان کے علاوہ بھی کسی کی پرستش کا حکم دیا تھا؟ اور میرے حبیب ان سے پوچھو یہ کس امر پہ مبعوث ہوئے ہیں, یعنی ان کو جو نبوت ملی ہے, رسالت ملی ہے, تو کس وجہ سے ملی ہے؟ اب جو رسول نے سوال کیا تو 5ویں امام کہتے ہیں تمام انبیاء نے جواب دیا ہم رب ذوالجلال کی توحید و وحدانیت, آپ کی رسالت, علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی ولایت پہ مبعوث ہوئے. جب اتنا کہا ہے نا تمام انبیاء نے, تو پروردگار عالم کی ندا آئی ذرا عرش کے داہنی جانب تو دیکھو. اب جو عرش کے داہنی جانب دیکھا, علی, حسن و حسین, حسین العابدین, امام زمان تک تمام 12 کے 12 ائمہ کا نور تھا اور حالت نماز میں تھا. تو پروردگار عالم نے کہا یہی ہے میری حجت, یہی ہے میرے اولیاء, اور ان میں سے جو آخر مہدی ہے یہی میرے دشمنوں کا خاتمہ کرے گا. صلوات پڑھیے. تو اس منزل پر بھی پروردگار عالم نے وہی منظر قرآن میں 25ویں سپارے میں سورہ زخرف کی آیت میں اللہ نے وہی منظر پیش کیا ہے کہ انبیاء کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک اللہ کی توحید, نبی کی رسالت, علی کی ولایت اور علی کے اولاد میں موجود تمام ائمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. تو جب نبی کو نبوت نہ ملے اس اقرار کے بغیر تو بہشت میں جانے والوں کو بہشت کیسے ملے گی علی کی ولایت کے بغیر؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پل صراط کی پہلی چوکی پہ جو سوال ہوگا وہ ولایت علی سے متعلق ہوگا, اور جو دنیا میں ولایت علی کو نہ مانتا ہوگا وہ پل صراط کی پہلی چوکی سے جہنم میں گرا دیا جائے. تو بس پتہ ہی چلا کہ ان کے اقرار کے بغیر, اس ایمان کے اقرار کے بغیر انبیاء کو نبوت نہیں ملی. اور اسی معراج پہ رسول نے ایک منظر دیکھا, میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں بیان کیا تھا کہ رسول جس عرش پہ جاتے ہیں علی کے متعلق سوال ہوتا ہے, اور رسول اسلام خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا گمان ہوا کہ علی شاید مجھ سے بھی زیادہ آسمان پہ مشہور ہیں. بس ایک مرتبہ میں نے عرش کی جب نیچے نگاہ کی تو مجھے علی نظر آئے. میں نے کہا علی کیا تم مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں آپ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بھائی علی سے. کہا یہ علی نہیں ہے. کہا دیکھو علی کی شکل. کہا علی نہیں ہے, اللہ نے ایک ملک کو علی کی شکل میں خلق کیا ہے, اس لیے کہ ملائکہ نے درخواست یہ کی تھی علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. تو زمین والے تو علی کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے, ہم فرشتے اس عبادت سے کیوں محروم ہیں؟ تو پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو علی کی شکل میں عرش پہ تخلیق کر دیا کہ تمام ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس معراج کا پیغام یہ تھا, سفر معراج کا پیغام. جتنا زیادہ معراج کے واقعات کو پڑھیے, معراج کا پیغام یہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو, کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے عمل کی. اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو عمل کثیر بھی ہوگا تو خدا قبول نہیں کرے گا, کیونکہ خدا نے خود قرآن میں کہہ دیا, قرآن میں سورہ مائدہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین, میں تو صرف متقیوں کا قبول کرتا ہوں, جو صاحبان تقوی ہیں انہی کا عمل قبول کرتا ہوں. تو جب تک کوئی امام المتقین پہ ایمان نہ لائے تو کیسے اس راہ پہ چلے گا جو تقوی کی راہ ہے؟ تو کہا اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اور سفر کربلا کا پیغام تھا کہ اگر عقیدے ہیں عقیدوں کو بھی درست کرو, اپنے عمل کو بھی درست کرو. عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہو جائے گا. اور میدان کربلا یہی بتا رہا ہے جن کے عقیدے درست نہیں تھے. حسین ابن علی دعوت دے رہے ہیں مگر لوگ منہ پھیر کے جا رہے ہیں. حسین ابن علی کو قتل کرنے کے در پہ. بس ایک منظر کربلا کا آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر مسائب کی منزل پہ آ جاؤں. کتاب حسین ابن علی مدینہ تا کربلا, اس اشرح اول ہے میرا ماخذ وہ کتاب رہی, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت کتاب, آپ اسے کھول کے پڑھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے مولا ہم سے بات کر رہے ہیں. وہ جو کربلا والا ہے, وہ جو کربلا کے سفر پہ چلا ہے, وہ حسین ابن علی کربلا کے سفر میں کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں اس کتاب میں جمع کر دی گئی. اسی کتاب میں موجود ہے 8 یا 9 محرم کی تاریخ تھی, رات کا وقت تھا. مولا حسین نے عمر سعد کو, عمر ابن سعد جسے ہم لوگ عمر سعد کہتے ہیں, عمر ابن سعد اس کا نام ہے,
اس ملعون عمر سعد کو مولا حسین نے پیغام یہ بھیجا کہ میں تم سے ملاقات چاہتا ہوں. جب یہ پیغام بھیجا، اب ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا. روایت نہیں ہے یا تو یہ 8 محرم کی رات تھی یا 9 محرم کی رات تھی. دونوں لشکروں کے بیچ میں خیام حسینی ہے اور سامنے لشکر یزید ہے، دونوں کے بیچ میں خیمہ لگا دیا گیا. اور اس کے بعد امام مظلوم اپنے 20 صحابیوں کے ساتھ اس خیمے کی طرف بڑھے. عمر سعد ملعون بھی اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ خیمے کی طرف آیا. جب مولا خیمے کے قریب پہنچے، مولا نے کہا سب باہر رہیں گے، میرے ساتھ فقط ابو الفضل عباس اور علی اکبر جائیں گے. عمر سعد کہتا ہے میرے ساتھ بھی میرا بیٹا اور غلام آئے گا، اس کا بیٹا حفص اور غلام. پہنچے خیمے کے اندر، مولا تشریف فرما ہوئے اور مولا نے اس عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا اے ابن سعد، تم آخر مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں کہ تم کو خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ ہم مولا بتا رہے ہیں کہ تم جو ظلم کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خدا کو دینا پڑے گا. مولا کہتے ہیں تم کیوں مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ تمہیں رب کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں تم بہت اچھی طرح جانتے ہو. کیوں کہا میرے مولا نے؟ یہ نہ سمجھنا کہ تم لاکھوں کا لشکر جمع کر لو گے تو حسین گھبرا کے بھاگ جائیں گے. میں اس کا بیٹا ہوں جو کرار غیر فرار ہے. تو مولا نے اس ایک جملے میں داستان بتا دی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو اور کیوں میرے قتل کے در پہ ہو. اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ اس لشکر کو چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ. یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. جب میرے مولا نے کہا آپ مولا حسین ابن علی کا کرم تو دیکھیے، کریم ابن کریم کا، وہ شخص جو 3 دن کا پیاسا ہے. اگر 8 محرم کی رات کا واقعہ بھی ہے اگر یہ، تو 7 محرم سے پانی بند ہے. ہمارے بچوں کو کوئی ذرا سی تکلیف پہنچا دے ہمیں اس سے زندگی بھر کی نفرت ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ حسین کے بچے پیاسے ہیں اور مولا کی نگاہ میں یہ بھی ہے کہ لشکر یزید میرے علی اکبر کو بھی ذبح کرے گی، میرے علی اصغر کو بھی. مگر مولا کیونکہ امام ہے، منصب ہدایت پر ہے، تو مولا نے بار بار اتمام حجت کیا. اب اس ملعون کو بلا کے بھی مولا اتمام حجت کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں مقام مرتبہ نہیں. مولا پہچانوا رہے ہیں، پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ تم میری طرف پلٹ آؤ، چھوڑ دو لشکر یزید کو. اب جب مولا نے اتمام حجت کیا تو وہ ملعون کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میں نے واقعہ کیوں آپ کے سامنے منظر بیان کر رہی ہوں. جب عقیدے درست نہ ہونا تو انسان خوش بختی کی راہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ملعون قرار پاتا ہے، بدبخت قرار پاتا ہے. مولا دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ میری طرف، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولا یا حسین ابن علی جو میرا کوفے میں گھر ہے مجھے ڈر ہے کہ لوگ میرے گھر کو تباہ برباد کر دیں گے. مولا حسین کہتے ہیں میں اپنے خرچے پہ تیرا گھر بنوا دوں گا. اب کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر یہ کہ جو میرے کوفے میں باغات ہیں اسے تہس نہس کر دیا جائے گا. اب دیکھیں عذر دیکھیں. مولا نے کہا اگر وہ تیرے باغ جلا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، میں تمہیں مدینے میں ان کوفے کے باغوں سے اچھا باغ دے دوں گا. آ جاؤ اللہ کی طرف. کہتے نہیں فرزند رسول اگر میں آپ کی طرف آ گیا مجھے ڈر یہ میرے بیوی بچے قتل ہو جائیں گے. جب مولا نے دیکھا یہ مسلسل بہانے کر رہا ہے، ایک مرتبہ مولا کھڑے ہو گئے. کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں تمہارے بستر پہ بہت جلد ذبح کر دیا جائے گا اور تم عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکو گے. اب مولا نے منظر کیوں کہا؟ اس لیے کہ مولا جانتے ہیں تیرا انجام بہت برا ہوگا اور خدا تمہارے گناہوں سے روز محشر درگزر بھی نہیں کرے گا. یعنی مولا نے دنیا کا انجام بھی بتا دیا، آخرت کا بھی بتا دیا کہ اگر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، میری دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو، میرے خلاف کھڑے ہو، تو میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کیونکہ امام ہے. کیا ہونے والا قیامت تک نظروں میں مولا نے بتا دیا، اتمام حجت کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں تمہیں تمہارے بستر پہ ذبح کیا جائے. اگر ایسا ہی ہوا تھا، اس ظالم کا اختتام ایسا ہی ہوا تھا، اس کو اس کے بستر پہ ذبح کیا گیا تھا. اور مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکو گے اور روز محشر بھی خدا تمہیں تمہارے گناہوں سے درگزر نہیں کرے گا، وہاں بھی معافی نہیں ملے گی. خدا کی حجت کو قتل کرنے آئے ہو. ملعون کہتا کیا طنز کر کے. اب سنیے میں انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گی مولا کو فقط تلواروں کے زخم نہیں لگے، مولا کو لوگوں نے زبانوں کے زخم بھی لگائے. ملعون کہتا ہے ٹھیک ہے گندم نہیں کھا سکوں گا تو کیا ہوا، عراق کی جو کھا لوں گا. مزاح میں لے لیا، مذاق میں لے لیا. کیوں لیا؟ اگر عقیدہ درست ہوتا تو حسین ابن علی سامنے تھے. کون؟ کہ جن کے لیے رسول نے کہا تھا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر عقیدہ درست ہوتا
وہ بات کر رہا ہے کوفے میں باغ جل جائے گا, کوفے میں گھر برباد ہو جائے گا. اگر عقیدہ درست ہوتا تو کہتا ہے ان سے تو میں بہشت مانگ لوں, ہمیشہ کی زندگی مانگ لوں. اسی لیے کہا جب کربلا کو دیکھو تو اپنے عمل کی فکر کرو. عقیدہ درست ہے تو عمل بھی درست ہونا چاہیے, اور یہی عمل ہمیں لائق بہشت بناتا ہے. اور واقعاً جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں تو وقت کا امام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل کو ٹھیک کر لو, میرا ظہور ہو جائے گا. اور ایک خاص روایت جو آج آپ کے سامنے پیش کروں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ امام زمان کی غیبت کا تذکرہ رسول اسلام سے شروع ہوا ہے اور ہر امام نے کیا ہے. تو ایک مرتبہ چھٹے امام کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ امام زمان کے حضرت حجت کے اصحاب میں شامل ہو جائے, میں اور آپ دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں, اپنی مجلسوں میں, کیونکہ یہ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی دل میں سچی خواہش رکھتا ہوگا اور دنیا میں اس گناہوں سے خود کو بچا رہا ہوگا, مولا میں اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کر لوں تاکہ آپ سے متصل ہو سکوں. آپ ہیں جو جن کے قریب کو نجاست نہیں جا سکتی, تو میں اپنے آپ کو اتنا پاک کر لوں گناہوں سے کہ آپ سے متوسل ہو سکوں. تو اگر ایسا کوئی شخص جو ظہور امام کا منتظر ہے اپنے اور کوشش کر رہا ہے اپنے عمل سے, مر جائے گا تو جب امام کا ظہور ہوگا تو قبر کے پاس آ کے فرشتے صدا دیں گے, اٹھ جاؤ تمہارا امام آ گیا. محروم نہیں کرے گا خدا. تو چھٹے امام کہتے ہیں جو اصحاب امام میں شامل ہونا چاہتا ہے, امام کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرے, تقوی اختیار کریں, جس کا ذکر کل بھی میں نے تذکرہ کیا, گناہوں سے بچائیں. اور تیسری چیز مولا نے کیا کی جس پہ آج مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, امام کہتے ہیں اور کریمانہ اخلاق اپنائیں. 3 چیزیں کہیں چھٹے امام نے. جو امام کے مددگاروں میں, امام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتا ہے, امام کا انتظار کرے. یہ لفظ اکثر ایسا ہوتا ہے, ذرا شہر میں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, ہمارے ملک میں تو آئے دن بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, تو کبھی کبھی کسی کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے مولا آپ کب ظہور کریں گے, اب تو دنیا ظلم سے بھر گئی ہے. ہم شکوہ تو کر دیتے ہیں خدا سے, وہ خدائے رحمان ہے, وہ ہمیں ہمارے امام سے کیوں دور رکھے گا. وہ خدا دور نہیں رکھ رہا, ہم وجہ ہیں. کیوں؟ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں. دیکھیے خدا اماموں کو معجزے سے فتح نہیں دلواتا, ورنہ کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا. حسین ابن علی اشارہ کرتے دریائے فرات قدموں میں آ جاتی. خدا اپنی حجت کو معجزے سے فتح نہیں دلواتا, ظاہری اسباب چاہیے. تو خدا 11 کو بھیج کے دیکھ چکا. ہمارے باقی امام کوئی 25 سال کی عمر میں شہادت, کوئی 28 سال کی عمر میں شہادت, جوانی میں, دنیا نے ساتھ نہیں دیا. تو اب کہا یہ آخری حجت ہے, اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے. جب تک کہ اس کے مددگار تیار نہیں ہو جائیں گے, پرکھ نہیں لوں گا ایمان, اس وقت تک اپنی آخری حجت کو نہیں بھیجوں گا. تو وجہ ہم ہیں, ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. جتنے مظالم بڑھ رہے ہیں ہم اتنی فکر کریں کہ اپنے ذات سے گناہوں کو دور کریں. تو چھٹے امام کہتے 3 چیزیں ہیں. اگر کوئی امام کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے, امام کا انتظار کرے, صحیح انتظار کرے. شکوہ شکایت اللہ سے نہیں, اپنی ذات سے کرنی چاہیے. دوسری چیز تقوی اختیار کرے. تیسری چیز کریمانہ اخلاق اپنائے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں الحمدللہ مومنین دعائے عہد بھی پڑھ رہے ہیں, دعائے ندبہ بھی پڑھ رہے ہیں, زیارت آل یاسین بھی پڑھی جا رہی ہے. ہم دعائیں تو کر رہے ہیں, استغاثہ بھی پڑھ رہے ہیں, مگر وہ جو مولا نے تیسری شرط لگائی نا, کریمانہ اخلاق ہو. امام سے متصل وہ ہوگا, کیوں؟ وہ جس کے اخلاق کی تعریف خدا قرآن میں کر رہا ہے, اس نبی مرسل کا بیٹا ہے یہ, اس کا وارث ہے یہ. تو بد اخلاق شخص کیسے امام کے قریب ہو جائے گا؟ کہا کریمانہ اخلاق اپناؤ. اور آج ہمارے معاشرے میں اخلاق ہی نظر نہیں آتا. ذرا عبادتوں میں لوگ مشغول ہو جائیں تو ایک تکبر آیا تھا, ہم تو نمازی ہیں, ہم تو نماز شب قضا نہیں کرتے, ہم تو یوں. یہ انا ایسی آ جاتی ہے, ساری عبادتیں رائے گا. اخلاق یعنی اتنا برا عالم ہو گیا آج گھرانوں میں. دیکھیے میرے اور آپ کی آبزرویشن, ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہے, قطع رحیم ہو رہا ہے. کیوں؟ اخلاق برا ہو گیا ہے. اب قوت برداشت و پیشنس وہ مروت نہیں رہی. کیوں اخلاق؟ یہ آخر اخلاق ہے کیا؟ آخر اس خلق کی تفسیر بھی تو ہو نا. کتاب میزان الحکمہ کی 3 جلد میں جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب سے شخص نے سوال کیا, اللہ کے رسول ذرا خلق کی, خلق جو ہے, دیکھیے ایک ہے خلق, ایک ہے خلق. خلق ہے ظاہری خوبصورتی, خلق ہے باطنی خوبصورتی, اس کا مجموعہ ہے اخلاق. تو کہا ذرا اس اخلاق کی تفسیر تو بیان کر دیجئے. رسول اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا اور واقعی میں عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ اس میزان الحکمہ کی 3 جلد کو کھولیے, آپ کو معصومین کی روایت ملیں گی اخلاق ہے کیا. میں فقط ایک حدیث بیان کروں, وقت مختصر رہ گیا. رسول اسلام کہتے ہیں
خلق کی تفسیر یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ دے دے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو نہ دے اس پہ ناراض نہ ہو۔ اب گھر جا کے سوچئے گا، ہم پوچھ رہے ہیں اخلاق کیا ہے، رسول کہہ رہے جو اللہ دنیا میں دے دے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو نہ دے اس پہ ناراض نہ ہو۔ یہ بد اخلاقی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نہیں، حسد، بد اخلاقی، کسی سے ناراض ہو گئے بس اب غیبت، تہمت، کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ اگر ہماری نظروں میں رب ذوالجلال رہے اور ہمارے اندر توکل رہے، جو اللہ دے دے اس پہ راضی، تو ہم کسی کو دیکھ کے حسد کیوں کریں، کسی کو دیکھ کے غیبت کیوں کریں، کسی کے خلاف تانا زنی کیوں کریں؟ تو کہا کہ خلق کی تفسیر یہ ہے، اخلاق کی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ دے دے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو نہ دے اس پہ ناراض نہیں ہو۔ اور واقعی یہ اخلاق اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آج ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اور بچوں کو تلقین کرتے ہیں اول وقت نماز پڑھو اور یہ کام کرو وہ کام کرو، لیکن سب کچھ کرواتے ہیں، لیکن آج ہر ماں کو شکوہ ہے کہ اخلاق بدترین ہے، بچے پلٹ کے ماؤں کو جواب دے رہے ہیں، بڑوں کو جواب دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ماؤں سے شکوہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہت چاہتی ہیں، ہمیں کم چاہتی ہیں، یہ ہم سب مائیں بھگتتے ہیں کہ بچوں میں نہیں، آپ مطلب اتنا زیادہ بد اخلاقی بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے زمانے بچپن میں اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں، ابو ناراض ہو جائیں، امی ناراض ہو جائیں، اور آج بچے بڑھ بڑھ کے لاجکس پیش کرتے ہیں، جی نہیں آپ اس کو بہت چاہتی ہیں، آپ اس کا فیور کرتی ہیں۔ تو آج میں ایک ایسی روایت بیان کر دوں جو یہاں بچے موجود ہیں، بات آگے تک چلی جائے۔ کتاب پیام کربلا، اس میں ایک روایت ہے کہ جب غزوہ حنین ہوا، جنگ حنین ہوئی ہے مسلمانوں کی، تو اس جنگ حنین میں جو کافروں کا جو لشکر تھا کفار مکہ کا، اس میں کافروں میں جناب حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ بی بی حلیمہ کون ہے؟ جن کے پاس 5 سال تک انہوں نے رسول کی پرورش کی ہے۔ جنگ حنین میں رسول کے مقابل جو کفار مکہ آئے تھے، اس میں جناب حلیمہ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ علی کی ذوالفقار ساتھ تھی، اس مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب مسلمانوں کو جنگ حنین میں فتح ہوئی اور جب وہ لوگ کفار مکہ قیدی بنائے جانے لگے، جب قیدی رسول کے سامنے لائے گئے تو اس قبیلے کے قیدیوں میں حلیمہ کی بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی تھا۔ جب رسول اسلام کے سامنے آئے، اور یہ وہ ہیں جو 5 سال تک رسول کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، رسول نے بی بی حلیمہ کے گھر میں 5 سال تک پرورش پائی ہے، تو رسول کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ کتاب یہ کہہ رہی ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ دونوں آئے، جناب حلیمہ کی بیٹی کا نام تھا شیمہ، وہ آئیں اور ان کا بھائی بھی آیا۔ جب بھائی سامنے آیا اور رسول کو سلام کیا، رسول السلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹی آئی بی بی حلیمہ کی، اس کا نام شیمہ ہے، اس نے رسول کو سلام کیا، رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اس کو سلام کا جواب دیا، اس کو بٹھایا۔ تو جو اصحاب رسول تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کے بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں حلیمہ کی اولاد ہیں، مگر بیٹے نے سلام کیا آپ نے فقط جواب دیا، اور بیٹی نے سلام کیا تو آپ نے کھڑے ہو کے احترام بھی کیا۔ کا وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کی زیادہ خدمت کرتی تھی، اور ہم آل محمد، اور یہی پیغام، وقت مختصر ہے، میرا ارادہ تھا چھٹے امام کی روایت پڑھنے کا مگر اب وقت اجازت نہیں دیتا، اور یہی پیغام چھٹے امام نے بھی دیا کہ ہم، اور چھٹے امام کا جملہ کیا تھا؟ جو اپنے والدین کا زیادہ خدمت گزار ہو ہم آل محمد اس کا احترام کرتے ہیں۔ والدین کا احترام اتنا اہم ہے کہ رسول نے کر کے بتایا۔ چھٹے امام، یہ جملہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم آل محمد، وقت کا امام بھی، کل کے کل محمد، جو والدین کا احترام کرتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور جس حسین کی فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں اس حسین ابن علی نے بتایا، ایک تھا ایک زائر اور گیا تھا مولا کے روضے پہ، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں، پہلے اس نے خواب دیکھا کہ میں حرم میں ہوں اور ایک شخص آیا ہے، جوان لڑکا، اس نے امام کو سلام کیا ہے اور امام کی زیارت ملی، امام اس کو مسکرا کے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے حسین کا جواب سننے کے لیے ہر زائر تڑپتا ہے، ہر عزادار تڑپتا ہے۔ مولا جب بھی گھر میں زیارت پڑھیں، جو کچھ ہم کریں، مولا کبھی ان کانوں سے اس سلام کا جواب سن لیں۔ ہر عاشق حسین تڑپتا ہے۔ ابھی شخص خواب سے اٹھا، اگلے دن جب مولا حسین کے حرم میں گیا، بیٹھا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، دیکھا وہی جوان جسے خواب میں دیکھا تھا اب آیا، اور آ کے مولا کو سلام کرتا اور مسکرا کے سلام کرے چلا۔ اب خود زندگی میں بیداری کی حالت میں تو وہ امام کو نہیں دیکھ رہے، خواب میں دیکھ رہا تھا کہ جب سلام کر رہا تو مولا حسین زری سے مسکرا کے جواب دے رہے۔ ابھی اٹھے اس کے پیچھے پیچھے گئے، تیرا کیا عمل ہے، تو مسکرا کے امام کو سلام کرتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے امام تجھے مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ کہا ہاں میں دیکھتا ہوں اپنے امام کو، میرا امام مجھے مسکرا کے جواب دیتا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس والدین کی خدمت۔ میں یہاں سے کربلا سے چند میل کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اور میرے پاس ایک گدھا ہے، بہت غریب آدمی ہوں، ایک شب جمعہ اپنے بابا کو گدھے پہ سوار کرا کے لاتا ہوں حرم کی زیارت کے لیے، ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لاتا ہوں۔ ایک ایسی شب جمعہ آئی کہ باپ کو لے کر آ رہا تھا،
تو ماں نے کہا پتہ نہیں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، اور بہت شدید سردی کا زمانہ تھا، بارش ہو رہی تھی. اب میری ماں کہہ رہی مجھے بھی لے چلو، باپ کو منع نہیں کر سکتا، باپ کی ٹرن تھی وہ، اور ماں کا رتبہ بڑا ہے. کہا کیا کروں؟ کہا باپ کو گدھے پہ سوار کرایا، ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور بڑی مشکلوں سے اس رات کے اندھیرے میں، بارش میں، سردی میں جب امام کے حرم میں پہنچا ہوں اور امام کو سلام کیا، تو بس وہ شب جمعہ ہے. اور آج تک ہر شب جمعہ جب میں سلام کرنے آتا ہوں امام مجھے مسکرا کے جواب دیتے ہیں. عزاداران امام، والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے کربلا کا میدان بتا رہا ہے. آج ہم پرسہ دیں گے خاتون جنت کو اونو محمد کا. یہ وہ بچے ہیں کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے، جناب زینب کے شوہر، انہوں نے جناب زینب سے کہا تھا جب مکے کی منزل پہ پہنچے تھے نا مولا، تو یہ مدینے سے پھر پائے، مولا حسین رک جائیے مت جائیے. کہا نہیں، میرے نانا رسول اللہ نے کہا ہے مجھے کربلا کا سفر کرنا ہے. کہا اچھا میں اپنی زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا جائیے مل لیجیے. جناب زینب کے پاس آ کے جناب عبداللہ نے یہی کہا تھا اگر کربلا میں حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے، کہ حسین پہ سے مصیبتیں دور ہو جائیں. اور یہ بچے اتنے فرما بردار ہیں ماں باپ کے کہ جب روز عاشور آ گیا بار بار مولا حسین کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماموں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین ایک مرتبہ ان کو دیکھتے ہیں. عزادارو حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ جن بچوں کو آغوش میں پالا ہے وہ بچے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. بہت بڑا امتحان تھا حسین کے لیے. حسین ابن علی آنکھوں میں آنسو ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، بچوں کو اجازت نہیں ملتی. بس ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے، اماں اجازت دلوا دیجیے، ہمیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کے بازو تھامے اور حسین ابن علی کے خیمے میں آئیں. خیمے میں آ کے شہزادی خاموش کھڑی ہو گئی، کہا تو کچھ نہیں، خاموش کھڑی ہے. حسین مظلوم نے دیکھا، کہا بہن کیوں خاموش کھڑی ہو؟ کہا بھائی اب تک جو کچھ کہا، جو کچھ مانگا آپ نے دیا، آج جو سوال کر رہی ہوں بھائی رد مت کیجیے گا. کہا زینب کیا چاہتی ہو؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اے بی بی زینب کبریٰ آپ پر ہمارا سلام. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی زینب کبریٰ آپ کے بچوں کا واسطہ دے کر ہم مائیں اپنے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں. ارے بی بی تیرے صبر کو ہمارا سلام کہ تو اپنے بچوں کے لیے موت مانگ رہی تھی. میرے بچوں کو موت کی مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین ابن علی رو رہے ہیں، جا زینب آج قربانی کا دن ہے، میں نے اجازت دی. اتنا اجازت کا ملنا تھا. عباس علمدار نے بچوں کو تیار کیا، تلوار حمائل کی اور بچوں کو گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے پڑی اور بچوں کا بازو پکڑ کے کہا میرے بچوں اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا، ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ابھی علی اصغر پیاسا ہے. عزادارو یہ زینب کس سے کہہ رہی ہے؟ ان بچوں سے کہہ رہی ہے جو خود 3 دن کے پیاسے ہیں. ارے میرے شیروں ابھی سکینہ اصغر سے پہلے پانی نہ پی لینا. عزادارو یہ بچے گئے ہیں مقتل میں اور اس شان سے جنگ کی ہے ان کمسن شہزادوں نے کہ لشکر یزید سے صدائیں آنے لگی ارے یہی ہے جعفر طیار کے پوتے، ارے آگے علی حیدر کرار کے نواسے. عزادارو ان کی رگوں میں خون تھا جعفر طیار کا، ان کی رگوں میں خون تھا حیدر کرار کا. اس شان سے جنگ کر رہے تھے مگر 3 دن کے پیاسے ہیں. جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے جب یہ بچے گھوڑوں سے گرے ہیں تو صدا دی آقا ادرکنی، مولا ادرکنی. اس صدا کا سننا تھا. حسین دوڑے، عباس دوڑے، چلو ابوالفضل عباس بچوں کے لاشیں اٹھا لائے. مولا جب پہنچے ہیں ایک کو حسین ابن علی نے اٹھایا، ایک کو ابوالفضل عباس نے اٹھایا اور لے کے لاشیں خیمے کی طرف آئے ہیں. جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا تو جناب زینب سب سے آگے کھڑی ہوتی تھی، مگر جب اونو محمد کی لاشیں آئے زینب در خیمہ پہ نہیں آئی ہے. لاشوں کو اللہ کے مولا نے خیمے میں رکھا ہے. پوچھا زینب کہاں ہے؟ کہا مولا وہ سجدہ شکر میں ہے، خدایا میری قربانی قبول کر لے.
کہا زینب کو بلاؤ. جناب زینب آئی, خاموش کھڑی ہیں, آگے نہیں بڑھ رہی. جب مولا حسین نے دیکھا کہ زینب آگے نہیں بڑھی, بھیا میں نے تجھ پہ صدقہ کیا, میں نے تیرے دین پہ صدقہ کیا تھا, میں نہیں رہوں گی. اب حسین مظلوم نے کہا زینب بھائی حکم دے رہا ہے, آپ نے بچوں کو گلے سے لگا لے, اولاد والی مائیں بیٹھی ہے. اب جو میں بیان کروں گی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. عزیزانو, زینب دونوں بچوں کے لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی, بیچ میں بیٹھ کے. آن محمد سے, آن بڑے تھے, محمد چھوٹے تھے, آن کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا اور کہا آن یہ محمد چھوٹا ہے نا, رات کو جب ڈر جاتا تھا میں سینے سے لگا لیتی تھی, میں سینے سے لگا لیتی تھی. اب ماں تم کو بیابان میں چھوڑ کے جائے گی, آن محمد کا خیال کر لینا. ابھی جناب زینب یہ کہہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ محمد کی سانسیں باقی تھی, لب ہل رہے تھے. جناب زینب نے اپنا سر محمد کے سینے پہ رکھا, کہا میرے لال کیا کہتے ہو؟ محمد کہہ رہے تھے اماں اب تو راضی ہونا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا. جناب زینب کہتی ہے میرے شیرو تم نے مجھے بھائی کے سامنے سرخرو کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار تجھے قربانی زینب کا واسطہ, آن محمد کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ, اس ذکر کے صدقے میں اس عبادت کے وسیلے سے ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار تجھے باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ, علی اکبر کی جوانی کا واسطہ. معبود ہم سب حاجت مند ہیں, تمام عزاداروں کے دل میں جو جو حاجت ہے غیب سے پورا کر دے. جو لا ولد ہو اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے, جو قرض دار ہو اس کا غیب سے قرض عطا کر دے. معبود مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفائے کامل عطا کر دے. اور بارہا ان مظالم سے انتقام کے لیے جہاں جہاں اس سرزمین پر, اس دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, اس منظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما. پاک پروردگار ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. خدایا مومنان آل محمد اس دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا عزاداری حسین کی حفاظت فرما, ہر عزادار کی حفاظت فرما, ہر زائر کی حفاظت فرما. اور خدایا جب امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین سلام یا حسین